اللهم صل على محمد وآل محمد. بس یہ آخری ٹاپک ہے اور وہ یہ ہے کہ آیا ہم اپنے اعضاء کو ہدیہ کر سکتے ہیں. دیکھیں دو چیزیں یہاں پہ بھی دو صورتیں بنتی ہیں. ایک مرتبہ میں زندگی میں اپنے اعضاء دینا چاہتا ہوں کسی کو, درست. مثلا فرض کریں میں اپنا ایک گردہ جو ہے کسی کو دینا چاہوں, میں کہوں یار سامنے والا اندھا ہے, میرے پاس دو آنکھیں, میں اپنی ایک آنکھ اس کو دے دوں, چلو ایک سے وہ دیکھے ایک سے میں دیکھوں, کچھ تو اس کو بھی نظر آئے گا کچھ مجھے بھی نظر آئے گا, درست. یا ایک سوال ابھی آغا سیستانی کا میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں, کسی نے شاید یہ سوال کیا ہو کہ مثلا اپنا آدھا جگر کسی کو دے دوں, اپنے بھائی کو مثلا. اب ہو سکتا ہوگا, مجھے نہیں معلوم. یہ دیکھیں میں میڈیکلی نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کل کو آپ کہہ کہ جی لو میڈیکلی تو آدھا جگر دیا ہی نہیں جا سکتا, حالانکہ نہ دیا جا سکتا ہو, لیکن فقہی طور پہ آیا اگر پاسبل ہو جائے تو دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں. کیونکہ فقہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ خارج میں کیا ہو رہا ہے کی بات کرے. فقہ بعض اوقات پاسبلٹیز کے اوپر بھی احکام بیان کر دیتی ہے کہ اگر آپ کسی فقیہ سے پوچھیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں, البتہ وہ تو بہت ہی اس کی شیپ اتنی بگڑی جتنی شاید ہماری کرکٹ کے میدان میں بال کی شیپ نہیں بگڑتی, اس مسئلے کی اتنی شیپ بگاڑی گئی ہے. اب مجھے نہیں معلوم انٹینشنلی ان انٹینشنلی کیا ہوا, یہ کیسے حادثہ پیش آیا, مجھے کچھ نہیں معلوم, لیکن ہوا ہے یہ کام. وہ کیا کام ہے؟ کسی نے آغا خمینی سے سوال پوچھا کہ اگر کوئی زمانہ ایسا آ جائے کہ اس زمانے میں شطرنج کے اوپر سے جوئے کا عنوان بالکل ختم ہو جائے اور جوئے کو ایک ذہنی ورزش کے طور پر استعمال, جوئے کو کہہ رہا ہوں یہ اپنا شطرنج کو ایک ذہنی ورزش کے طور پر استعمال کیا جائے, ایسے فرض کی صورت میں کہ جب جوئے کا ٹائٹل اس پہ سے ختم ہو چکا ہو اور اس کو فقط اور فقط اور فقط اور فقط اور فقط ذہنی ورزش کے طور پر استعمال کیا جائے, تو اس صورت میں شطرنج کا حکم کیا ہوگا؟ آغا خمینی نے کہا کہ جی جائز ہو جائے گی, درست. اور انہوں نے ان کے شاید جانے کا بھی انتظار نہیں کیا, فوری طور پر جائز بنا دی. آپ دیکھیں ایران میں شطرنج کے باقاعدہ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, ان کی ٹیمیں دنیا بھر میں جاتی ہیں, جا کے کھیلتی ہیں. لیکن ایک فرضیے کے اوپر سوال پوچھا گیا تھا, وہ فرضیے میں سے وہی مسئلہ یہی ہوتا ہے, ساری آگے پیچھے دائیں بائیں سب کچھ نکال دیا, اپنی مرضی کی چیز جائز ہو گئی, کہانی ختم ہو گئی. تو بعض اوقات فرضیوں پہ بھی سوالات ہوتے ہیں. اگر آپ اب یہ اردو والے استفتاء پہ تو اتنی چیزیں نہیں, ورنہ آپ دیکھیں مثلا بعض اوقات امام خمینی آغا خوئی سے یہ سوالات پوچھے گئے ہیں کہ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ مثلا سعی جو ہے وہ اوپر کے فلور پر ہو تو سعی جائز ہو جائے گی. فرضی سوال پوچھا کہ آج کے زمانے میں ہو رہا ہے, یا اس قسم کے اور بہت ساری چیزیں. تو یہاں پہ بھی ایک بات ہو رہی ہے کہ اگر پاسبل ہو جائے, آپ کہیں جی میڈیکلی ابھی پاسبل نہیں ہے, ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن میڈیکل ماشاءاللہ اڑ رہی ہے, ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے, تو ایک زمانہ ممکن ہے ایسا آ جائے کہ مثلا کسی لیزر ویزر کے ذریعے تھوڑا سا کاٹ کے ٹوٹا نکال کے ادھر سے نکال کے ادھر جوڑ دیا جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, ترقی کا زمانہ ہے. تو اس کے اعتبار سے بعض اوقات سوالات ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ زندگی میں دینے کا مسئلہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے اعضاء کے اوپر اتنی اتھارٹی رکھتا ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنے ایک ہاتھ توڑ کے, ایک بیچارے کے دونوں ہاتھ نہیں تھے وہی والی بات ہے, اس کو ایک ہاتھ دے دوں, میں ایک ہاتھ سے میں بھی کام چلاؤں اپنا, ایک ہاتھ کا مزہ وہ بھی چکھ لے. کسی کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں, میں اپنی ایک ٹانگ کاٹ کے اس کو دے دوں. آیا یہ چیزیں ممکن ہیں, جائز ہیں, یہ جائز نہیں ہیں. ایک یہ. دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں وصیت کر جاؤں کہ جی میرے بعد میری آنکھیں فلانے کو, میرا دل فلانے کو, میرے پھیپھڑے فلانے کو, میرے گردے فلانے کو, میرا بالآخر اپنے سارے اعضاء کی میں نے جو ہے وصیتیں کر ڈالی, آخر میں دفنانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. تو آیا یہ جائز ہے کہ مرنے کے بعد وصیت کرے یا زندگی میں ہدیہ کر دے, اہدا کر دے؟ یہ دو اعتبار سے سوالات ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ استفتاءات ہیں آغا سیستانی سے پوچھے گئے. پہلے میں آغا سیستانی کے مسئلے بیان کر رہا ہوں. میں آپ کی خدمت میں کچھ سوالات پڑھ دیتا ہوں اس سے, ان کی سائٹ سے. البتہ یہ عربی میں ہیں سوالات, اور عربی
سوالات آپ کی خدمت میں پڑھوں. پہلا سوال پوچھا یہ گیا ہے کہ هل التبرؤ بالعضو الحی للحی کما فی الکلیہ ومن المیت للحی بالوصیہ سواء من المسلم للکافر ام عکس جائز وهل تختلف الاعضاء فی هذه المسألہ عن بعضها البعض. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آیا انسان جو ہے اپنے زندہ انسان کسی دوسرے زندہ انسان کو اپنے اعضاء کو تحفتاً دے دے جیسے کہ گردے میں ہوتا ہے, یا یہ کہ میت کے اعضاء زندہ انسان کو وصیت کی وجہ سے دیے جائیں, چاہے جو ہے وہ مسلمان وصیت کرے اور اس کے کسی کافر کو لگائے جا رہے ہوں, یا الٹا کافر کی وصیت ہو اور کافر کے اعضاء جو ہیں وہ مسلمان کو لگائے جا رہے ہیں. آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے ایک, اور دوسرا یہ کہ آیا مثلا ممکن ہے آپ کہیں کہ جی اعضاء کے اندر فرق کرتا ہو کہ یہ والے اعضاء دیے جا سکتے ہیں وہ والے نہیں دیے جا سکتے, تو آیا اعضاء کے اندر کوئی ڈفرینسیشن ہے کہ آپ کہیں کہ بعض دیے جا سکتے ہیں اور بعض نہیں دیے جا سکتے ہیں, تو کون سے والے ہیں جو دیے جا سکتے ہیں اور کون سے والے ہیں جو نہیں دیے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے. درست جواب دیتے ہیں آقا امت تبرع الحی ببعض الاجزاء ببعض اجزاء جسمہ لالحاقہ ببدن غیرہ فلا باس بہ اذا لم یکن یلحق بہ ضررا بلیغا. اچھا, زندہ میں آغا سیستانی نے آگے بھی ایک دو سوال آئیں گے, آپ دیکھیں گے ایک ہی قانون اور فارمولہ اپنایا ہے کہ جو عضو آپ دینا چاہ رہے ہیں آیا اس عضو کو دینے سے آپ کو کوئی بڑا نقصان ہو رہا ہے, آپ نے فرض کریں اس کو دے دیا لیکن آپ کے لیے وہ بڑے نقصان کا ذریعہ بن رہا ہے, درست, تو پھر جائز نہیں ہے. اور اگر بڑے نقصان کا ذریعہ نہیں بن رہا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, بڑے اس کا بھی تو معیار ہونا چاہیے نا, بڑے نقصان مثلا فرض کریں میں ایک آنکھ دے دوں تو یہ بڑا نقصان بنا یا نہیں بنا, اپنی ایک ٹانگ دے دوں بڑا نقصان بنا یا نہیں بنا, اپنا ایک گردہ دے دوں بڑا نقصان بنا یا نہیں بنا. اب یہ بھی طے ہونے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ بڑا نقصان, وہ ایک آگے سوال آ رہا ہے اس میں انہوں نے اس کا معیار بھی بیان کیا گیا, تو وہ بعد میں. بس یہ ہو گیا زندگی کا مسئلہ کہ زندگی میں اپنے اعضاء کو دینے کے لیے معیار یہ ہے کہ اگر آپ کا عضو دینا آپ کو کسی بڑے نقصان میں مبتلا نہیں کرتا تو جائز, اور اگر بڑے نقصان میں مبتلا کر رہا ہے تو جائز نہیں ہے. یہ ایک. میت کے لیے بھی انہوں نے تھوڑی سی تفصیل دی ہے, کہتے ہیں اگر تو کافر کی میت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, درست, یا تو کافر کی میت ہو بلکہ انہوں نے یوں کہا کہ اگر میت مسلمان کی نہ ہو یا وہ شخص جو اسلام کے حکم میں ہے اس کی نہ ہو. اسلام کے حکم میں ہے مثلا کون, مثلا فرض کریں ایک ایسا بچہ کہ جس کے مثلا باپ مسلمان ہے ماں کافر ہے, تو یہ بچہ اسلام کے حکم میں ہے. حالا فرض کریں اس بچے کا نابالغی کے زمانے میں انتقال ہوتا ہے اور اس نے کوئی, کیونکہ آغا سیستانی 10 سال کے بچے کی وصیت کو صحیح مانتے ہیں, فرض کریں یہ 12-13 سال کا بچہ تھا, اس نے وصیت کی کہ بھئی میری آنکھیں کسی کو ڈونیٹ کر دی جائیں, تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہوگا. اگر میت یعنی یہ وصیت کرنا کہ آپ اپنے اعضاء کو یعنی کاٹ کر وصیت کے ذریعے کسی اور میں جوڑ دیے جائیں زندہ کسی انسان میں, کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر میت مسلمان نہ ہو یا اسلام کے حکم میں نہ ہو یا کسی مسلمان کی جان موقوف ہو رہی ہو. یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمان نے اگر یہ وصیت کی ہے تو یہ اس کے وصیت کے صحیح ہونے میں اشکال ہے. آقا نے اشکال کیا ہے کہ اس وصیت کو نافذ نہیں مانا احتیاط کی بنا پر, درست. یہ ایک. اگر مسلمان نہیں ہے یا مسلمان کے حکم میں نہیں ہے تب اس کی وصیت کے ذریعے کام کیا جا سکتا ہے, یا یہ کہ کسی کی جان اس عضو کے اوپر موقوف ہو. مثلا ایک مسلمان ہے جس کی جان, جس کا زندہ رہنا دار و مدار ہے اس کے اس عضو کے اوپر, مثلا فرض کریں جگر, حالانکہ ایک اگرچہ مرنے والا مسلمان ہی ہو لیکن اس مرنے والا اگر مسلمان ہے اور اس کے جگر کے اوپر اس دوسرے مسلمان کی جان متوقف ہے کہ یہ اگر اس کو لگ گیا تو یہ بچ جائے گا, نہیں لگا تو مر جائے گا, تو پھر اس کو
اگر وصیت نہ بھی کرے تب بھی نکال سکتے ہیں, وصیت کیے تو قطعاً نکل سکتی ہے. درست. بس دو صورتوں میں یوں سمجھ لیں کہ دو صورتوں میں مردہ کے اعضاء کو زندہ کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ وصیت کی ہو اور وہ مسلمان نہ ہو یا مسلمان کے حکم میں نہ ہو, ایک. دوسرا یہ کہ دوسرے مسلمان کی جان موقوف ہو اس کے عضو کے اوپر, تو پھر اس کے عضو کو کاٹ کر منتقل کیا جاتا ہے. البتہ وصیت کا ایک بینیفٹ یہ بنے گا کہ اگر کسی نے وصیت کی تھی اور ایسی ہی سچویشن بن گئی کہ اس کے اوپر اس کی جان موقوف تھا, تو جو کاٹے گا اس کو اس کے اوپر دیت واجب نہیں ہوگی, اس کاٹنے والے پر دیت واجب نہیں. وصیت کا یہ بینیفٹ ایک ہے کہ وصیت کی وجہ سے جو اس کاٹنے والا ہے اس کے اوپر دیت واجب نہیں ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ کیا ہوا؟ پہلا پوائنٹ سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیں ابھی ہماری بات وصیت میں ہے, ٹھیک ہے نا. کسی شخص نے وصیت کی ہے کہ میرے مثلا فرض کریں میرے دل کو جو ہے زندگی میں تو کسی کو دے نہیں پایا, اس نے کہا جی میرا دل کسی کو دے دیا جائے جس کو ضرورت ہو. درست. حالانکہ یہ اب اس نے وصیت کی ہے کہ جی میرا دل کاٹ کے کسی کو لگا دیا جائے, لگا سکتے ہیں, اس کی وصیت قابل قبول ہے. آغا فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ مرنے والا مسلمان نہیں ہے یا ایسا شخص کہ جو اسلام کے حکم میں ہے نہیں ہے. اسلام کے حکم میں کون ہوتا ہے؟ اسلام کے حکم میں مثلا وہ نابالغ بچہ کہ جس کے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہے اور ایک کافر, تو اس نابالغ بچے کے اوپر اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. یعنی بچہ اس وقت کافر بنتا ہے کہ جب ماں باپ دادا اور بعض فقہا کے نزدیک دادی یہ چاروں کے چاروں کافر ہوں تو بچے کے اوپر کفر کے احکام ہیں. اگر ان چار میں سے, یا آغا سیستانی نے دادی کو ذکر نہیں کیا, تین میں سے ماں باپ دادا کوئی ایک بھی مسلمان ہو تو اس بچے کے اوپر, جو نابالغ بچہ اگر خود سے کفر کا اظہار نہیں کرتا تو پھر اس کے اوپر اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایسا بچہ بھی نہ ہو, میت مسلمان کی بھی نہ ہو اور ایسے بچے کی بھی نہ ہو, تو اس وصیت پہ عمل ہو سکتا ہے. یا دوسری صورت جو ہے عمل کرنے کی وہ یہ ہے کہ کسی کی جان اس کے اوپر موقوف ہو, مثلا کسی مسلمان کی جان اس کے اوپر موقوف ہو, اس کے اوپر کہ جس کی مثلا فرض کرنے مرنے والا جو حتیٰ مسلمان ہے وصیت کر کے مرا ہے, تو اس صورت میں پھر اس کو نکالا جا سکتا ہے اور اس کو لگایا جا سکتا ہے. البتہ وصیت کا فائدہ یہ ہے کہ وصیت کرنے کی وجہ سے جو ڈاکٹر اس کو آپریٹ کر کے نکال رہا ہے اس کے اس عضو کو, دل کو, گردے کو, کلیجی کو, پھیپھڑوں کو, جو بھی تھا, درست, اور نکال کر دوسرے میں لگا رہا ہے, تو اس ڈاکٹر کے اوپر اس کی دیت نہیں آئے گی. اب سمجھ میں آیا؟ یہ تو مباشر پہ جو کاٹنے والا ہے, جو اس کو کاٹنے والا ہے. اگلا سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو میں نے کہا تھا وہ یہ سوال ہے, ما حکم التبرع بنصف الکبد للاخ مع معرفت بعض المضاعفات للمتبرع نفسه, کہ اپنے آدھے کبد کہتے ہیں وہی جگر کو, کلیجی کو. درست. سوال یہ پوچھا گیا کہ اپنی آدھی کلیجی اپنے کسی بھائی کو دینے کے بارے میں کیا حکم ہے. کہتے ہیں کہ اگر اس میں دینے والے کی جان پہ خطرہ ہے یا بڑا نقصان اس کو ہو رہا ہے تو لا یجوز, پھر جائز نہیں ہے. وہی معیار ہے جو اوپر بھی میں نے عرض کیا کہ آغا زندگی میں دینے کے لیے اسی معیار کو مانتے ہیں کہ یہ آپ کی جان ختم ہو جائے گی, وہ تو بچ گیا, آپ مر گئے, یا یہ کہ آپ کو بڑا نقصان پہنچے گا, تو ان دونوں صورتوں میں اس کو جائز قرار نہیں دیا. اچھا, اب وصیت کا اصل میں وصیت میں مشکل کیا ہے آغا کے ذہن میں, وہ آپ اس سوال میں انہوں نے بیان کی. سوال پوچھا گیا ہے کہ لو اوصى شخص بأن يتبرأ بأعضائه بعد موته فهل هذا جائز ام لا. اگر کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میرے
اعضاء کو میرے مرنے کے بعد کسی کو دے دیا جائے، یعنی فری میں، یہ تبرع یعنی فری میں دینا، یعنی کسی کو مفتی میں دے دیا آپ نے. فہل ھذا جائز او لا، یہ جائز ہے ایسی وصیت یا جائز نہیں ہے؟ آغا فرماتے ہیں کہ لا یفید التبرع بعد الموت الحقیقی و انما یفید بعد الموت الدماغی. دیکھیں آغا کہتے ہیں کہ دیکھیں موتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ موت ہے جو واقعاً اور حقیقتاً مر گیا یہ، تو پھر ان اعضاء کو دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. مردے کے اعضاء اب دیکھیں ممکن آپ کہیں کہ جی اب ایک دفعہ یہ آئی بھی تھی، کوئی ریسرچ آئی تھی کہ ایک مرنے والے کی کون کون سے اعضاء کتنی کتنی دیر تک ان کے اندر زندگی رہتی ہے، کہ اتنے عرصے میں اگر کسی اور کو وہ لگا دی جائیں تو ممکن ہے مفید ہو جائے. اب وہ سائنس کی ریسرچ ہے، یہ آغا کا اپنا نظریہ ہے. آغا کہتے ہیں کہ حقیقتاً مرنے کے بعد ان اعضاء کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاں پر یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ موت ہوتی ہے جو مغزی موت ہو. بعض اوقات کوما میں انسان چلا جاتا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی یہ میڈیکلی ڈیڈ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مغز مر چکا ہے، صرف سانسیں چل رہی ہیں، نبضیں چل رہی ہیں، وہ بھی وینٹیلیٹر کی برکت سے. اب یہاں پہ بھی ایک یہ سوال بھی آتا ہے، مجھے یاد رہا تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ وینٹیلیٹر کا مسئلہ کیا ہے. لیکن وینٹیلیٹر کی مدد سے بالآخر اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پمپ چل رہا ہے جس سے پتہ چل رہا ہے سانس چل رہی ہے، یا وہ جو ECG آ رہی ہے وہ دکھا رہی ہے کہ جی دل کے اندر دھڑکن موجود ہیں، لیکن دماغ اس کا مر چکا ہوتا ہے. کلینکلی بقول ڈاکٹروں کی اصطلاح کے مطابق کلینکلی یہ ڈیڈ ہے، اگرچہ وینٹیلیٹر کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اس کی ابھی ان کے اندر تھوڑی سی حرکت باقی ہے. آگے کہتے ہیں کہ اس صورت میں صرف دی جا سکتی ہیں، یہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں، اس سچویشن میں اس کے اعضاء کو کاٹنا مطلقاً، آغا کا کہنا یہ کہ مطلقاً جائز نہیں ہے. لہذا اس وجہ سے آغا اس وصیت کو نافذ ہی نہیں سمجھتے کہ جو اعضاء کی وصیت ہے میرے مرنے کے بعد میرے اعضاء کسی کو دے دیے جائیں، اس وصیت کو نافذ ہی نہیں سمجھتے اور اس میں اشکال فرماتے ہیں اور احتیاط کی بنا پر اس کو قابل قبول نہیں مانتے. درست یہ تیسرا مسئلہ جو آغا کے کلمات میں استفتاحات میں موجود ہے. اس کے بعد سوال یہ پوچھا گیا کہ آیا اپنی آنکھوں یا اپنے گردوں کو جو ہے کسی زندہ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی دوسرے زندہ کو دے دے؟ آغا کہتے ہیں کہ آنکھیں تو نہیں دے سکتا. اس کا مطلب ہے کہ آنکھوں کے نقصان کو بڑا نقصان مان رہے ہیں آغا، کیونکہ اس کا معیار یہی تھا. آغا کہتے ہیں کہ آنکھیں تو نہیں دے سکتا، البتہ ایک گردہ اگر اس کا دوسرا گردہ بالکل صحیح و سالم ہے تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور سوال ہے جس میں وصیت کے بارے میں پوچھا ہوا، آقا نے یہی جواب دیا کہ اعضاء کو کاٹنے کی وصیت کسی مسلمان کی طرف سے اس کے مرنے کے بعد تاکہ اس کے اعضاء کو دوسرے کے ساتھ لگا دی جائیں، اس کے نافذ ہونے میں اشکال ہے. اور جو آخری سوال ہے اس کا، اس میں یہ ہے کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ اپنی زندگی میں وصیت کروں کہ میرے اعضاء کو میرے مرنے کے بعد ضرورت مند افراد کو دے دیا جائے؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ اپنے کسی ایک عضو یا اس کے کچھ حصے کو مثلا اپنی زندگی میں کسی کو دے دوں؟ یعنی وہی موت اور زندگی دونوں کے بارے میں سوال ہے. تقریباً کم و بیش جواب ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بعض اعضاء کے کاٹنے کی وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو کاٹ کے کسی اور کے بدن میں لگا دیا جائے، اگر اس کے اوپر اس کی جان موقوف نہیں ہے تو ففی نفوذ وصیت ہی و جواز القطع حینئذ اشکال، وصیت کے نافذ ہونے میں اور کاٹنے کے جائز ہونے میں اشکال ہے، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر منع ہے. وَإِن لَمْ تَجُبِ الدِّيَّةُ عَلَى الْقَاطِعِ، اگرچہ وصیت کی صورت میں کاٹنے والے پر دیت نہیں آئے گی، لہذا فرماتے ہیں کہ احتیاط کے تقاضوں کو ترک نہ کیا جائے. یہ پہلے کا. دوسرے میں کہتے ہیں کہ یہ وہی والی بات کریں کہ اگر کسی کا وہی دماغ مر گیا ہے اور باقی اعضاء ہیں تو اس صورت میں اس کے اعضاء کو کاٹنا جائز نہیں ہے،
اور اس کو میت نہیں مانا جائے گا، اور اس کے اعضاء کو کاٹنا مطلقاً جائز نہیں ہے، کاٹ کے کسی اور کے بدن میں لگانا۔ تو یہ آغا سیستانی کا تقریباً کم و بیش نظریہ تھا جو ابھی تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اگر آپ مجھے مہلت دیں تو آغا خوئی کا بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تاکہ وینٹیلیٹر کا آپ کہہ رہے تھے۔ ہاں میں ایک منٹ پہلے، آغا خوئی کا خلاصہ یہ ہے کہ آغا خوئی نے اپنا، اللہ آپ کو نیکی دے، ایک سوال آغا خوئی سے یہ پوچھا گیا کہ آیا انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے بعض اعضاء کی وصیت کرے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو کسی دوسرے کے جس کو ضرورت ہے جسم میں لگا دیا جائے؟ آغا خوئی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی آغا خوئی وصیت کو صحیح مانتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہی ہے، آغا سیستانی وصیت کو نافذ نہیں مانتے، لیکن آغا خوئی وصیت کو صحیح مانتے ہیں اعضاء کے بارے میں۔ اسی طرح یہ سوال پوچھا گیا کہ آیا انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے کسی مومن بھائی کو اپنی ایک آنکھ یا ایک گردہ یا بعض اعضاء جو ہے وہ کہ جس سے مستغنی ہونا اور جس کے بغیر بھی زندگی گزارنا ممکن ہے، دے سکتا ہے؟ آغا فرماتے ہیں کہ ایک گردہ دینے میں یا جسم کے ایسے اعضاء دینے میں کہ جو اعضاء رئیسہ کاؤنٹ نہیں ہوتے، درست؟ جیسے اب اعضاء رئیسہ کی مثالیں دے رہے ہیں، جیسے ہاتھ، جیسے پیر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جو اس قبیلے سے نہ ہو، لیکن آنکھوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ آیا جائز ہے کہ میت کے اعضاء کو کاٹا جائے تاکہ اسے کسی زندہ کے جسم میں لگا دیا جائے اس جگہ پر کہ جہاں پر اس کی زندگی موقوف ہے اس کے اوپر، یا بغیر موقوف کے بھی آیا یہ کام جائز ہے؟ آغا نے جواب دیا کہ اگر تو زندگی موقوف ہو اس کے اوپر تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ دیت کہتے ہیں کہ جو کاٹے گا اس کی گردن پر آئے گی۔ پھر ایک اور سوال آنکھوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ آنکھیں دے سکتے ہیں، کہتے ہیں جائز نہیں۔ اب وہ جو معیار تھا نا، میں نے کہا کہ اعضاء رئیسہ کسے کہتے ہیں، سوال پوچھا گیا کہ معیار کیا ہے اعضاء رئیسہ کہ جن کو کاٹنا جائز نہیں ہے، اس کا کیا معیار ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹے سے گوشت کے ایک ٹکڑے کے مقابل میں ہے، مثلا یعنی اس کے حساب سے تو مثلا ممکن ہے کوئی چھوٹا موٹا، مثلا یہ فرض کریں انگلی کا پور دینا ہو تو یہ چل جائے گا، لیکن ہاتھ دینا پڑے یا پیر کاٹنا پڑے، یا مثلا وہی والی بات ہے کلیجی کا مسئلہ ہے، یا اللہ نیکی دے صرف گردے کی انہوں نے ایک اجازت دی ہے کیونکہ اس کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، باقی تقریباً جو اعضاء ہیں وہ اعضاء رئیسہ بن جائیں گے۔ بعض اوقات ہوتے ہیں مثلا تھوڑا سا گوشت کاٹ کے کسی کو لگانا ہے تو اس حد تک اجازت ہے۔ اعضاء رئیسہ کے علاوہ والے جو اعضاء بنیں گے وہ یہ چیزیں بنیں گی کہ چھوٹا سا ایک گوشت کا ٹکڑا کسی کی ران سے نکال کر کسی اور کو لگا دیں، مثلا کسی کی بازو سے نکال کے کسی اور کو لگا دیا جائے، اما اس کے علاوہ پورا عضو نکالنا یہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے ان کی کلمات سے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ آیا زندگی میں کوئی زندہ اپنے عضو کو کسی زندہ کو دے دے، ہدیہ کر دے، جیسے ایک گردہ ہے یا میت جو ہے وہ حی کے لیے وصیت کرے؟ تو انہوں نے تقریباً وہی جو جواب اب تک آپ نے سنا ہے وہی تقریباً بات انہوں نے کی ہے۔ تو یہ تقریباً استفتاءات ہیں اور یہ ان کے کلمات ہیں اس حوالے سے کہ آیا اعضاء کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے یا اعضاء کی وصیت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ خلاصہ کریں تو وصیت آغا سیستانی کے نزدیک نافذ نہیں ہے، آغا خوئی کے نزدیک نافذ ہے۔ زندگی میں دینا اگر آغا سیستانی کا معیار یہ ہے کہ کوئی بڑا نقصان یا جان کا نقصان ہو تو جائز نہیں ہے، اور آغا خوئی نے
یہ فرمایا ہے کہ اعضائے رئیسہ کو نہیں دیا جا سکتا، اور اعضائے رئیسہ سے مراد یہ ہے کہ چھوٹے موٹے گوشت وغیرہ کے ٹکڑے کے علاوہ والی بات ہے، درست؟ لہذا کہیں چھوٹا موٹا گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے دینا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عضو کاٹ کے دینا پڑے تو اس میں منع کیا ہے آقا نے، صرف ایک گردہ دینے کی اجازت دی ہے، باقی موارد کو تقریباً آقا خوئی نے بھی منع کیا ہے۔ اور جہاں تک وینٹیلیٹر کا مسئلہ ہے، عرض کروں آپ کی خدمت میں، تقریباً آقا خوئی اور آقا سیستانی کا نظریہ متفق ہے اس میں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ مسلمان کی جان کا احترام ہے، لہٰذا وینٹیلیٹر پہ رکھنا ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، اور ہٹانا جائز نہیں ہے، یا ڈاکٹر کو کہیں کہ جی آپ بند کر دو مشین تاکہ یہ فارغ ہو جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ چاہے بالآخر ڈاکٹر دیکھیں، ڈاکٹر بعض اوقات مورلی بلیک میل کرتے ہیں کہ یہ مشینوں کے ذریعے یہ خود اذیت میں ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، کچھ بھی ہو، صرف ایک صورت آقا خوئی کے کلمات میں ہے جس کو آقا سیستانی بھی مانتے ہوں گے، نقل نہیں کیا لیکن بالآخر وہ قانون ہی ایسا ہے کہ وہ بھی مانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حرج ہو جائے۔ مثلا فرض کریں آغا خان ہاسپٹل میں ہے اور اس کا وینٹیلیٹر پہ رہنا دن کا مثلا 40,000 کا خرچہ ہے اور میں افورڈ نہیں کر سکتا اور کہیں سے ملیں گے بھی نہیں، تو یہ میرے لیے ناقابل برداشت زحمت کا ذریعہ بنے گا، تو پھر میرے اوپر واجب نہیں ہے کہ اس کو کنٹینیو کریں، ڈاکٹر بند کر دے جو مرضی کرے، وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن میرے لیے واجب نہیں ہے کہ میں اس کو کنٹینیو کرواؤں۔ لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر میرے لیے بھی واجب ہے کہ میں اس کو کنٹینیو کرواؤں، میں بھی اس کو روکنے کا نہیں کہہ سکتا یا بند کرنے کا نہیں کہہ سکتا۔ اب چاہے آپ کہیں جی وہ مینٹلی تو ڈیڈ ہے، خوب ہو، لیکن جب تک اس کے یہ پمپ ہل رہا ہے اور وہ ECG لائن نہیں بنتی اس وقت تک کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ یعنی آیا ایسا ہے کہ آپ کہیں جی مینٹلی ڈیڈ ہے تو جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو آپ پہ غسل مس میت واجب ہو جائے، اس وقت تو نہیں، اس وقت کسی کے ذہن میں غسل مس میت نہیں آتا، درست؟ خود یہ واجب نہ ہونا سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے، خو اللہ واجب ہو جانا چاہیے تھا۔ تو عرض خدمت یہ کہ یہ ہے وینٹیلیٹر کا مسئلہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ يا صاحب السماء اللجن